آمد آمد۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلتیں اور جس کی خوبیاں احادیث کریمہ میں کثرت کے ساتھ واضح کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے۔ وجہ کیا ہے روزہ فرض کرنے کی؟ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا؟ کوئی ریزن تو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کوئی بھی حکم اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اس کے پیچھے کوئی حکمت خداوندی نہ ہو، کوئی راز نہ ہو، بندے کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو۔ جب تک ہم اور آپ کوئی کام کرتے ہیں بلا وجہ نہیں کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو جب ہمارا اور تمہارا یہ حال ہے، جن کی عقلیں بڑی خام ہے، جن کا انداز جو ہے وہ مخلوقانہ ہے، تو جب مخلوق کا یہ مزاج، یہ عادت، یہ اعتبار کہ وہ بغیر کوئی کام مقصد سے نہیں کرتا، تو پھر وہ تو خالق و مالک ہے، پوری دنیا کا پالنہار ہے، پوری دنیا کا سرجنہار ہے، پوری دنیا کو اس نے پیدا کیا، وہ احکم الحاکمین ہے، ساری حکمتیں اسی نے پیدا کی ہے۔ جب وہ احکم الحاکمین ہے، ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا، ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا، ہماری عقلوں کو بھی اس نے پیدا کیا، تو اللہ رب العزت رمضان جیسا مبارک مہینہ اور روزے جیسی اہم عبادت جب بندے پر فرض کر رہا ہے تو بلا شبہ اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہمیں تو بتا مقصد کیا ہے؟ روزہ فرض کیا گیا ہے، بندوں کو روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے کہ پورا مہینے کا روزہ فرض ہے، تو کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے؟ قرآن کی آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد آگے آ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، تم لوگ جو ہے وہ پاک اور ستھرے ہو جاؤ، تمہارے دل صاف اور ستھرے ہو جائے۔ جس طریقے سے روزہ رکھنے سے اللہ کی عبادت ہو، ایک طرف اللہ کی عبادت ہو تو دوسری طرف انسان کے جسم کو بھی فائدہ پہنچے۔ بلا شبہ اللہ کی ساری عبادتوں کو آپ دیکھ لیں، وہ واحد یہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جس کی ہر تہوار کے اندر، جس کی ہر عبادت کے اندر بندے کے لیے خوبیاں رکھی گئی ہے، جسمانی بھی خوبیاں ہے، جسم کے لیے بھی فائدہ ہے اور روح کے لیے بھی فائدہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا باعظمت، باکرامت، معظم، مکرم اور اشرف اور اعلیٰ مہینہ ہے تمام مہینوں میں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ویسے اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، مگر اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے، ایک رجب المرجب کا مہینہ ہے اور ایک ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ مگر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ انسان پریشان ہو جائے گا جب سوچے گا رب تعالیٰ کی اس قرآن جیسی عظیم کتاب کے تعلق سے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کے نام کا ذکر نہیں فرمایا ہے، اجمالی طور پر بتا دیا کہ 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ ہم یہ
یہ ہماری ملکی ہوا کرتی ہے، یہ ہمارا انداز ہوا کرتا ہے، دنیا والوں کا یہ مزاج ہوا کرتا ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتے ہیں اسی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ آج انگریزوں کے کلچر میں رہ کر ہم نے جو ہے اسی مہینوں کو یاد رکھا ہے۔ آج کسی کو اٹھا کر پوچھا جائے تو کوئی نہیں بتا پائے گا کہ 12 مہینے جو اسلامی ہیں اس کے صحیح نام کیا ہے، مگر اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ 12 مہینے انگریزی کے کون سے ہیں تو پھر ہر انسان سناتا کا نظر آئے گا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو ہے دنیا کی طرف بڑا مائل ہے، انگریزیت کی طرف بڑا مائل ہے۔ جس ماحول میں اس نے اپنے آپ کو رکھا ہے بڑا اس ماحول کو بدلنا مسئلہ ہے، مگر اسلام جیسے عظیم نعمت اس کے پاس ہے، ایمان جیسے عظیم دولت اس کے پاس ہے، مگر وہ اسلام کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ ایمان کو نہیں جان رہا ہے۔ جب انسان کی یہ عادت ہے، آج ہمارے بچوں کو پوچھا جائے تو اسے سب لوگوں کے نام یاد ہیں، ہیروز کے نام یاد ہیں، جو بیٹا ہے ان کے نام یاد ہیں، مگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ بتاؤ نبی پاک علیہ السلام کے دادا کا کیا نام ہے، ان کی والدہ کا کیا نام ہے، ان کے والد کا کیا نام ہے، تو بلا ماشاء اللہ بہت کم لوگ اس کا جواب رکھتے ہوں گے، بہت کم لوگ اس کا جواب رکھ پائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوششیں کی ہے، دنیا کی علم کو حاصل کیا ہے، مگر دین کا علم ہمیں نہیں ہے۔ بیسک نالج اسلامی جو ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے، یعنی یہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، مگر یہ ہر ایک مہینے کا نام اللہ نے الگ الگ ذکر کیا ہو ایسا نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی مہینہ ہے، کوئی ایسا بھی جو ہے پورے 12 مہینوں میں کوئی ایسا مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس کا نام قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اچھے اچھے لوگ حیرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے جو 4 ہیں ان میں سے کسی کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا، مگر قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ پتہ کیا چلا؟ سارے مہینوں کے نام اللہ کے نزدیک ہے، اور مہینوں کے نام جو ہے وہ پہلے ہی سے لوگوں کی جانب سے رکھے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی ان مہینوں کی تعداد مقرر ہے، مگر اس مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں ذکر فرمایا۔ اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس کا نام بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بلند اور سب سے باعزت مبارک بابرکت معظم حرمت والا مہینہ اور رحمت و برکت والا کوئی مہینہ ہے تو رمضان مبارک کا مہینہ۔ رمضان مبارک کو ایک عظمت کیسے ملی کہ قرآن میں اس کا نام آ گیا، قرآن میں اسے ذکر کیا گیا، قرآن میں اللہ نے اس کا چرچا کیا، قرآن میں اس کو بیان کیا اللہ نے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ رمضان کو جو ہے اللہ نے اہمیت دی اور قرآن پاک میں اس کا نام ذکر کیا؟ تو اس کا بھی ذکر قرآن پاک ہی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ جب ہم قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، سورہ قدر کو پڑھتے ہیں، ایک روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی یہ رمضان کا مہینہ رب کی بارگاہ میں مبارک ہے، متبرک ہے، معظم ہے، باحرمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ وہ بلند مقام، وہ بلند پایا، عظمت والی کتاب جس کو ہم نے رمضان مبارک میں جو ہے وہ شب قدر میں نازل فرمایا۔
تم کیا جانتے ہو شب قدر کیا؟ رب سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ رب ہی نے پیدا کیا، رب نے ہی ہمیں بھی پیدا کیا، رب نے ہی وہ بچوں کو بھی پیدا کیا، رب ہی نے ہر سال کا دن بھی پیدا کیا، ہر سال کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ سردیوں کا جانا، گرمیوں کا آنا، بارش کا برسنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوا کرتی ہے، بغیر اس کے حکم کے جو ہے ایک پتا بھی نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو ہمیں اپنے مزاج کو چیک کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا انداز، اپنے اطوار، اپنا جو ہے وہ کلچر، وہ اسلامی کلچر کو چھوڑ کر دوسرے کلچر کو اپنانے کی کوششیں کی ہے۔ اس لیے جو ہے ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، ہم آزمائشوں میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، آپ لوگ غلطیات میں گرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے جب وہ دین کو جو ہے بس پشت ڈال دیتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیتا ہے، احادیث کریمہ کو بس پشت ڈال دیتا ہے اور اپنے مزاج سے زندگی جیتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تو ہے مگر رب کی بارگاہ میں وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے آج ہمارے نوجوانوں کو برگلانے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، صراط مستقیم سے ہمارے نوجوانوں کو بھٹکانے کے لیے بہت سارے ہتھیار غیروں نے جو ہے وہ بنا کے رکھے، بڑے بڑے ہتھیار ان کے پاس، مگر سب سے خطرناک آج کے دور میں اگر کوئی ہے تو وہ شراب اور ڈرگس کی لت ہے۔ یہ نشے نے ہماری قوم کے فیوچر کو برباد کر کے رکھا۔ آج غیر ہم تو لے جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد ان کو دنیا کی رنگینی دکھاتے ہیں، دنیا کی چکا چوند دکھاتے ہیں، دنیا کی جو ہے وہ ریت ریت دکھاتے ہیں، دنیا کی جگمگاہٹ دکھاتے ہیں، اور پھر اسے کبھی جھانسا دے کر لے جانے کے بعد جو ہے اس کو ایک نشے کی گولی کھلا دیتے ہیں، اسے ایک دو کش لگوا دیتے ہیں۔ وہ انسان جو نمازی ہے، وہ انسان جو روزہ دار ہے، وہ نوجوان جو اپنے مذہب اسلام پر جو ہے مضبوطی سے قائم ہے، اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے لوگوں نے یہ کھیل رچا ہے کہ وہ اسے رقص کا عادی بنا رہے ہیں، وہ اسے نشے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب انسان اسلام میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے جب کسی غلط راستے پر قدم اٹھا دیتا ہے تو معاملہ جو ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بری چیز اگر کوئی ہے حرام چیزوں میں، یہاں تک کہ زنا سے بھی زیادہ خراب اگر کسی کو بتایا گیا ہے تو وہ نشہ ہے، وہ شراب ہے کہ وہ ایک چند قطرے انسان اپنے حلق سے اڑیل لیتا ہے، یا پھر جو ہے وہ ڈرگس یا ہیروئن کا نشہ کرنے لگتا ہے تو وہ مذہب اسلام کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنے باپ کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنی بہن کو بھی بھول جاتا ہے۔ اسے معلوم نہیں رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسے معلوم نہیں رہتا ہے فیوچر ہمارے اوپر جو ہے وہ ناز کرنے والا ہے، کل کے ہم لوگ جو ہے وہ کل کے بعد ہونے والے ہیں۔ انسان بھول جاتا ہے، نوجوان بھول جاتا ہے کہ میرے لیے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ جب وہ نشے کی طرف بڑھتا ہے تو احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ وہ جب کسی کو نشہ دے دیا جاتا ہے، مفہوم حدیث ہے، تو پھر وہ شخص زنا کی طرف بھی جاتا ہے، پھر وہ قتل کی طرف بھی جاتا ہے، وہ چوری کی طرف بھی جاتا ہے، وہ ڈکیتی کی طرف بھی جاتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی قوم کے نوجوان کا کلچر برباد کرنا ہو، اسے پورا ختم کر دینا ہو، اس کے جسم سے روح کو نکال لینا ہو، اس کے روح سے ایمان کو سخت کر لینا ہو، تو سب سے بڑی چیز آج کے دور میں ہتھیار کے طور پر اگر کوئی ہے تو نشہ۔
اس لیے میرے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اپنی دوستی، اپنی یاری، اپنی فرینڈشپ کس کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے، اس پر پکی نظر رکھے، اس پر کڑوی نظر رکھے کہ کوئی ہمیں مذہب اسلام سے ایک بال برابر ہٹا نہ پائے۔ جو چیز حرام ہے مذہب اسلام کے اندر وہ چیز ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترنی چاہیے، اور وہ دھواں ہمارے پیٹوں میں نہیں جانا چاہیے جس کو مذہب اسلام نے حرام کہا ہے۔ ہر وہ چیز جو نشہ دینے والی ہو بلا ضرورت شرعیہ اس کا استعمال قطعاً جائز نہیں ہے اور وہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں جس کو حرام کہا ہو، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے حلق سے بڑی آسانی سے وہ شراب نیچے اتر جاتی ہے، وہ دھواں ہمارے پیٹوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف جو ہے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ماں باپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، مگر یہ تمام چیزوں پر ایک نشہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ وہی نوجوان جو راہ راست پر تھا، ایک نشے سے لت میں پورے نوجوان کا رویہ چینج کر دیا ہے، پورا مزاج بدل دیا ہے، اس کا کلچر برباد ہو چکا ہے، اس کا فیوچر برباد ہو چکا ہے۔ اے مسلمانوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، آج کے دور میں صرف ایک ہی ہتھیار نہیں ہے، بے شمار ہتھیار ہے جو برباد کرنے کے لیے جو ہے ہم پر ڈالے گئے ہیں۔ یہ مقصد کیا ہو کہ ہمارا مخالف بڑے آرام سے بیٹھا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، مگر ہمیں جو ہے ہر وقت نظر رکھنی ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہماری روح صاف ہو جائے، ہمارا جسم ستھرا ہو جائے، ہم لوگ صحیح اور سالم ہو جائے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، اے لوگوں، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، تم لوگ متقی بن جاؤ، تم لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے تو پھر ہم نشے کی طرف نہیں جائیں گے، شراب کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، کسی کلب کی طرف نہیں جائیں گے، کوئی ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ وہ صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ صرف بد مذہبی ہے، ہمارا مخالف ہر وہ انسان ہے جو نیکی کو پسند نہیں کرتا ہے، جو برائی کا دادا ہے، جو برائی کو اچھا سمجھتا ہے، ہر وہ شخص ہمارا جو ہے وہ مخالف ہے، ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینی ہے۔ وہ شخص، وہ دوست، وہ فرینڈ جو ہمیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ ہمیں مذہب اسلام سے ہٹا کر کوئی سبق دے رہا ہے، کوئی میسج سکھا رہا ہے، کوئی جو ہے ہمیں کوئی پاٹھ پڑھا رہا ہے، ہمیں ہرگز اس سبق کو جو ہے وہ یاد نہیں کرنا ہے، ہمیں وہ درس یاد نہیں رکھنا ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے تو مذہب اسلام کے قانون کو یاد رکھنا ہے، قرآن کے فرمان کو یاد رکھنا ہے، احادیث مصطفیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو ہمارا فیوچر جو ہے وہ سیف ہو جائے گا۔ جب ہمارے نوجوان سیف ہوں گے، جب ہمارے نوجوان سیف ہوں گے، وہ بچے رہیں گے تو ہمارا فیوچر بچا جائے گا۔ اگر اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہو، بچانا چاہتے ہو، مذہب اسلام کو پختہ کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو، آپ کو خاص طور سے نوجوانوں کو آج کی جو لہر چلی ہے نشے کی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں کے لیے رحمت و برکت بنا کے جو بھیجا ہے، اس کے 3 نام آتے ہیں، جیسے بہت سارے نام صوفیاء کرام نے رمضان المبارک کے بتائے، مگر جو نام انہوں نے بتائے، ایک تو ہے ماہ صبر یعنی صبر کا مہینہ، ایک ہے ماہ مواسات کا مہینہ، اور ایک ہے رزق میں برکت کا مہینہ۔ صبر کا مہینہ بلا شبہ انسان عبادت کرتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے،
وہ زکات دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ ابھی کوئی نماز پڑھا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ رکوع کر رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ رب کی عبادت کر رہا ہے، مگر روزہ ایسی چیز ہے کہ جب تک انسان نہ بتائے سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ ہمارا عجیب حال ہے، رب کے لیے عبادت کرتے ہیں، رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں، رب کے لیے عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، مگر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ روزہ بہت لگا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں کبھی گرمیوں میں روزہ آ گیا تو ٹھنڈے پانی کے پوتے اور رومال رکھ رکھ کے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم کو روزہ بڑا لگا۔ ارے اللہ کے لیے کرنا ہے تو جو موسم میں اللہ روزہ فرض کرے اسی موسم میں ہمیں روزہ رکھنا۔ کوئی بھی موسم ہو، ایمان کی حرارت کے سامنے وہ موسم جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اس کے سامنے مئی جون کی گرمی بھی کچھ نہیں ہوتی، اس کے لیے سب موسم برابر ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو چیک کریں، آپ اس کی تفتیش کریں۔ رمضان کے ایک دن پہلے آپ ہر وقت میں ہر گھنٹے میں ایک گلاس پانی پی رہے ہیں، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا خود بخود اللہ تعالیٰ کی جانب سے صبر جو ہے اڑیل دیا گیا، اور بندہ جو ہے جو پانی کے بغیر نہیں رہ پا رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی کر رہا ہے، جس طرح کام رمضان کے مہینے کے علاوہ میں کر رہا تھا ویسا ہی کام رمضان میں بھی کر رہا ہے، مگر کیا بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی خوشخبری کے لیے اس کو راضی کرنے کی نیت سے جب عبادت کے طور پر روزہ رکھنا شروع کر دیا، کام وہ کرتا جا رہا ہے مگر رب نے اس کے اندر جو ہے صبر ڈال دیا، بندہ صابر ہو جاتا ہے اور اسے پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دوسرا مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات کیا ہے؟ خیر و برکت، بھلائی، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو گنہگار سے گنہگار انسان بھی جو ہوتا ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے۔ اے رب قدیر، 11 مہینے تک یہ بندہ تیرا نافرمان رہا، مگر رمضان کی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے گنہگار بندہ بھی جو ہے جو 11 مہینے مسجد کی طرف نہیں آ رہا تھا وہ بندہ بھی مسجد میں نظر آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بھلائی کا مہینہ اور برکتوں کا مہینہ۔ یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی ہم دعا کرتے ہیں، مولا جس طرح ہمارے تیرے ان بندوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو جو رمضان کے علاوہ میں مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں اور رمضان میں نظر آتے ہیں، مولا تعالیٰ تو جو ہے اسے اس بندے کو، ان بندوں کو پورا ساتھ اسی طرح مسجد میں آنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تب جا کر رمضان کا ہمیں کچھ پتا چلے، رمضان کیوں اللہ نے عطا کیا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے اور خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ 11 مہینوں میں اللہ کا رزق کھایا جاتا ہے۔ کون سا ایسا دن ہے جس دن بندہ اللہ کے رزق سے تلذذ حاصل نہیں کرتا ہے، اللہ کے رزق سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، ہر لمحہ اس کی نعمتوں کو بھرپور انداز سے کوئی استعمال کرنے والا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، مگر رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ جو 11 مہینے میں نصیب نہیں ہوتا ہے وہ غریب انسان کو بھی
یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. میں نے بتایا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک روزہ اگر بغیر عذر شرعی کے بندہ قضا کر دیتا تھا اور پورا سال اس کو ادا کرتا رہے، رکھتا رہے اس کے بدلے میں روزہ، تو اس کی برابری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے، رائٹنگ کرتے ہیں لوگ، اس سے بڑھ کر رائٹنگ کیا ہو سکتی ہے؟ آج دوسرے لوگ، آکسفورڈ کا بہت مانا ہوا ایک اسکالر ہے اور ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے جب ریسرچ کیا، مذہب اسلام کو پڑھا اور جب روزے کے بات کو توڑا اور جب اسے پڑھا تو وہ اچھل پڑا، اور جب اس نے روزہ رکھنا شروع کیا تو وہ بتاتا ہے کہ جب مذہب اسلام کے اس روزے رکھنے کی عبادت کو میں نے شروع کیا تو میرا جو بہت پرانا معدے کا برم تھا، وہ جس سے میں پریشان تھا، دوائیاں کر کے تھک گیا تھا، مگر وہ معدے کا برم جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا اور میں صحیح اور تندرست ہو گیا. غیر لوگ کو استعمال کر رہے ہیں، غیر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر ہم لوگ ایسے ہیں مذہب اسلام کے ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی دھڑکنے سے چھوڑتے ہیں. اس لیے روزے کو رکھا جائے. جو لوگ اس پر بھی ریسرچ کیا کہ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، جو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں اور جو لوگ پیٹ کی خرابی کے مریض ہیں، ان لوگوں پر ریسرچ کیا اور ڈاکٹروں نے انہیں ایک مہینے تک جو ہے 10-12 گھنٹے تک کھانا پینے سے ان کو روک دیا. جب 30 دن یا 25-30 دن کے بعد جب ان کا چیک اپ کیا تو پتا چلا کہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں ہو گیا. جن کا شوگر ہائی تھا کنٹرول میں ہو گیا، اور جو شخص ٹینشن سے پریشان تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، وہ نارمل ہو گیا. اور جس کو پیٹ کی خرابی کی سب سے زیادہ فائدہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کی برکتوں سے پیٹ کی خرابیوں میں رکھا. یہ ساری پیٹ کی خرابی ختم ہو گئی، مگر کوئی ہونے والا نہیں چاہیے. قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ کی جانب سے فرمان ہے کہ ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ بتائے کس کو، رہبر منزل ہی نہیں. راستے پر چلنے والا تو کوئی ہونا چاہیے. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ڈر تھا کہ اس یاقین سزا اب ہوگی یا روزے جزا. ڈر تھا کہ اس یاقین سزا اب ہوگی یا روزے جزا. دی اس کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میری بارگاہ میں آ جا اور اپنے سجدے میں سر رکھ کے اپنے معبود، اپنے بندے ہونے کا اور میرے معبود ہونے کا پتہ دے دے، اور جو میں نے فرض کیا ہے رمضان کے روزے رکھ لے، میری رحمتیں جو ہے تیرا استقبال کریں. اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اور جب رمضان کی ختم ہونے کے بعد جو عید الفطر کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار جہنمیوں سے، جہنم والوں کو جو ہے وہ آزاد کرتا ہے. مگر ہمارے لیے لازم کیا ہے؟ عمل کرنا. ساری باتوں کا لب لما اصل ماں اصل یہی ہے، چاہے ہم سنیں نہ سنیں، مگر عمل جب تک نہ کریں گے تب تک ہمیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں. مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور